صبح کے وقت جب زریں خاتون نے دیکھا کہ ان کا بیٹا کاشف دفتر سے واپس آیا ہے تو فوراً بہو کو آواز دی، ارے فرح دیکھو کاشف آ گیا ہے نائٹ ڈیوٹی سے، جلدی سے اس کے لیے چائے ناشتہ لے آؤ، بیچارہ رات بھر جاگتا ہے۔ جی امی جی بس پراٹھے سیک رہی ہوں، ابھی لاتی ہوں، فرح نے آواز لگائی۔ کاشف تھکا تھکا سا بولا، امی نیند سے برا حال ہے، کچھ کھا کر فوراً سو جاؤں گا۔ فرح نے دل ہی دل میں سوچا، امی کو سب کی فکر ہے، بس ایک میں ہی نظروں سے اوجھل ہوں۔ کچھ دیر میں وہ ناشتہ لے آئی، یہ لیجیے کاشف آپ آرام سے کھائیں، میں تب تک ہارون کو اسکول کے لیے تیار کر دیتی ہوں۔ فرح بیٹا جب ہارون کو اسکول چھوڑنے جاؤ گے تو واپسی پہ سبزیاں بھی لیتی آنا۔ امی جی گھر کا بہت سا کام رہ گیا، اگر ابو جی ہارون کو چھوڑ دیتے تو میں کچھ کام سمیٹ لیتی۔ ارے بیٹا تمہارے ابو تو ابھی اوپر سے سوئے ہیں، 9 بجے ناشتے کے وقت ہی اٹھیں گے، تم بھی چلی جاؤ، 1 گھنٹے میں آ جاؤ۔ فرح خاموشی سے سب کچھ سمیٹ کر چلی گئی، بیٹے کو اسکول چھوڑا، سبزیاں لائی، گھر پہنچ کر زری انور خود کے لیے ناشتہ بنایا۔ امی جی ابو جی ناشتہ لگا دیا، تشریف لائیے، آہستہ بولو بہو، کاشف ابھی سویا ہے، اتنی اونچی آواز سے نیند خراب ہو جائے گی اس کی۔ امی کسی کو بلانے کے لیے آواز تو دینی پڑتی ہے، بیٹا جا کر آہستہ سے کمرے میں بلایا کرو، ہم کہیں پردیس میں تو نہیں رہتے۔ سب نے مل کر ناشتہ کیا، فرح کام نپٹاتے اپنے کمرے میں گئی جہاں کاشف سو رہا تھا۔ اس نے جھاڑو دینے کے لیے پنکھا بند کیا تو کاشف غصے سے اٹھ بیٹھا، یہ کیا حرکت ہے فرح، کیا عقل نہیں تم میں، رات بھر جاگو ہوں، تم نے پنکھا بند کر دیا۔ میں نے آواز تک نہیں دی، بس صفائی کر رہی تھی، اتنی گرمی میں پنکھا بند، جب میں اٹھ جاؤں تب صفائی کر لینا، تو مجھے بس آپ کے اٹھنے کا انتظار کرتے رہنا چاہیے، آپ ہی بتائیں یہ کب تک چلے گا۔ فرح غصے سے باہر نکل گئی، کچھ دیر بعد کاشف اٹھا اور چائے مانگی۔ فرح نے خاموشی سے چائے دی، تبھی زری خاتون نے کہا، ارے فرح برتن مت دھونا، مجھے 2 گھنٹے سو لینے دو، اب صفائی کرو تو شور ہے، نہ کرو تو گندہ ہے، آخر کروں تو کیا کروں، تمہیں سب کی نیند کا خیال رکھنا چاہیے، ماں کو ساری رات نیند نہیں آئی، تم تو دن بھر میں گرمی میں رہتی ہو، کمال ہے سب کی نیند اہم ہے، میری نیند کا کوئی حق نہیں۔ زری خاتون نے غصے سے کہا، تم نے تو میری نیند خراب دی، امی جی اب تو میں بھی کام کروں گی، آپ خود سوچ لے گھر کے کام کیسے ہوں گے، چلو ٹھیک ہے نوکرانی رکھ لیتے ہیں۔ فرح فوراً متحرک ہوئی، جلدی سے ہی چمپا نامی کام کرنے والی لے آئی۔ چمپا نے کام سنبھالتے ہی اعلان کیا، میں کام فٹافٹ کرتی ہوں، شور مچانے کا وقت نہیں، 5000 تنخواہ اور مہینے کی 1 ساڑی۔ سب نے خوشی سے حامی بھر لی۔ اگلے دن چمپا نے آ کر اپنے مخصوص انداز میں کام شروع کیا۔ کاشف کے کمرے کی صفائی کے وقت جب چمپا نے پنکھا بند کیا تو کاشف پھر چلایا۔ چمپا بھی چپ نہ رہی، میں بیوی نہیں ہوں جو تمہارا غصہ سہوں، صفائی وقت پر ہوگی، شور شرابہ مت کرو۔ زری خاتون فوراً بولی، بیٹا اسے کچھ مت کہنا، یہ چلی گئی تو مصیبت آ جائے گی۔ چمپا کے جانے کے بعد فرح نے کھانا بنایا، سب کھا کر آرام کو چلے گی۔ شام کو زری خاتون نے غصے میں کہا، 2 بہویں ہیں مگر گھر کا حال دیکھو جیسے دھوبی گھاٹ۔ فرح اور چھوٹی بہو دونوں جواب میں بولی، امی یہ کپڑے آپ کے بیٹے اور پوتے نے پہن کے ہیں، ہم نے تو صبح صاف کیا تھا، آپ نے دیکھا نہیں، زبان چلاتی ہیں، اگر صفائی پر دھیان دو تو یہ حال نہ ہو، بس بہت ہو گیا، اب میں کچھ نہیں سنوں گی، اگر آپ ہر کام میں مداخلت کریں گے تو دل بھر آئے گا۔ چھوٹی بہو نے بھی بول دیا، آج میں کچھ نہیں کروں گی، دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد سسر انور آئے، کہا، بیٹا چائے مل سکتی ہے۔ فرح نے چائے دی اور بات سنائی، انور جی یہ سب باتیں آپ زری سے کیوں نہیں کہتے۔ انور نے اس وقت زری خاتون کو بلایا، کہا، ارے خاتون تم نے تو گھر کا سکون خراب کر دیا، بہویں عقل مند ہیں، انہیں کام کرنے دو۔ زری خاموش ہوگی مگر ان کے دل پر اثر ہو چکا تھا۔ اگلے دن وہ بدل گئی تھی، بہو آج کا ایک دن ایشیے میں روزہ رکھوں گی، تم سب اپنے حساب سے کھانا بناؤ، بس چاول مت پکانا۔ وقت گزرتا گیا، زری اب بھجن کیرتن میں لگی رہتی، ہر دن کوئی نیا روزہ، کوئی نئی پابندی، کوئی نیا اصول۔ کل سب صبح 4 بجے تیار رہیں، گنگا نہانے جانا ہے، پرسوں سب کو پیلا پہننا ہے، گرووار کو ورت ہے۔ بچے کاشف فرح سب تانگا۔ کاشف نے آخر انور سے کہا، ابا جی ماں تو پہلے بھی ٹوکتی تھی، اب روز ورت میں سب کو نچا رہی ہیں، کام بھی نہیں کرنے دیتی۔ انور جی نے کہا، بیٹا میں نے ہی کہا تھا کہ وہ عبادت کریں، اب کیا کروں، ان کا اب کوئی علاج نہیں۔ گھر کا سکون تبھی قائم رہتا ہے جب ہر فرد دوسرے کی قدر کرے۔ رشتوں میں اگر تھوڑا فاصلہ، تھوڑی آزادی اور بہت سا احترام ہو تو نہ صرف گھر بلکہ دل بھی جگمگا اٹھتے ہیں۔ صبح کے 6 بجے کا وقت تھا، پورا محلہ سکون میں تھا، پر زری خاتون کے گھر سے بھجنوں کی آواز گونج رہی تھی، اوم جے جگدیش ہرے۔ کاشف، فرح، چھوٹی بہو اور انور سب کے سب کانوں پر تکیے رکھے سونے کی کوشش کر رہے تھے، پر بے سود۔ چمپا نے کچن میں دخل ہوتے ہی بھجن سن کر نعرہ مارا، ارے ماتا رانی کی جے ہو، آج تو زری باجی کا مکمل ٹرانسفارمیشن ہوگا۔ اندر جا کر بولی، باجی آج کھانے میں کیا بنانا ہے؟ زری نے آنکھیں بند رکھتے ہوئے کہا، آج سب کے لیے آلو کا پرساد بنے گا، میں تو نمک بھی نہیں چکھوں گی،
آج شدھ ورت ہے۔ چمپا نے زیر لب کہا، باجی کا ورت سب سے بھاری ہے، اور ہنستے ہوئے کام پر لگ گئی۔ فرح اور چھوٹی بہو نے طے کر لیا تھا کہ وہ زری کی ہر روحانی سرگرمی کا جواب عملی طریقے سے دیں گی۔ فرح، اگر ساس روز بھجن سنتی ہیں تو ہم شام کو فلم دیکھیں گے۔ چھوٹی بہو اور آواز فل والیوم پر لگائیں گے۔ اسی شام کبھی خوشی کبھی غم چل رہی تھی۔ زری خاتون نے کمرے سے نکل کر کہا، یہ کیا ہے بے ہنگم شور ہے، گھر میں روحانی ماحول بن گیا اور تم لوگ فلمیں لگا کر بربادی کا ماحول بنا رہے ہو۔ فرح، امی آپ دن میں گھنٹوں بھجن چلاتی ہیں، تب تو کسی نے کچھ نہیں کہا، اب ہم ذرا سا بھی ریلیکس کر لیں تو کیا ہے؟ زری نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، یہ سب ماڈرن بہوؤں کے چال چلن ہے۔ انور جو اخبار پڑھ رہے تھے بولے، زری تھوڑا خود بھی ریلیکس کرو، روحانیت کا مطلب یہ نہیں کہ سب کو تنگ کرو۔ زری، اچھا تو اب تو آپ بھی ان کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ فرح چائے بنا رہی تھی کہ کاشف اٹھا غصے میں، یار یہ بھجن روز کیوں بجتا ہے، صبح صبح نیند خراب ہو جاتی ہے۔ فرح، ابا جی سے کہیے، کیونکہ ساس تو اب سنتی نہیں۔ کاشف نے ابو کو پکڑا، ابا کچھ کرے، یہ ماں روحانیت میں پورا کنال لے گئی ہیں۔ انور نے سنجیدگی سے کہا، بیٹا میرا مشورہ ہے کہ تم سب مل کر انہیں شاپنگ تھراپی پر لے جاؤ، شاید یہ دنیا داری میں واپس آ جائیں۔ فرح، چھوٹی بہو، انور، کاشف سب نے زری خاتون کو خوشی خوشی بتایا، امی جی آپ کے لیے خاص پکنک پلان تیار کیا ہے، کپڑے خریدیں گے، جوتے، بیگ اور ساتھ لذیذ کھانے۔ زری خوش تو ہوئی پر تھوڑا جھجکی، پر میرا ورت ہے، آج تو پھل ہی کھانے تھے۔ فرح، امی مال میں اتنا فروٹ چاٹ ملتی ہے، بالکل ورت کے لائق۔ زری ہنسی، ارے واہ ٹھیک ہے، بس میرے لیے ہرے رنگ کی ساڑی دیکھنا۔ زری خاتون جیسے ہی میک اپ کر کے آئی سب کی نظریں رک گئی۔ کاشف، امی واہ آج تو آپ پوری ہیروئن لگ رہی ہیں۔ فرح نے مسکرا کر کہا، یہی ہماری پرانی زری اماں، جو مسکراتی تھی، ہنستی تھی اور سب کی جان تھی۔ شاپنگ میں زری نے سب کے لیے کچھ نہ کچھ خریدا، وہ خود ہنستے ہوئے سیلفیاں لے رہی تھیں، کبھی بیٹوں کے ساتھ کبھی بہوؤں کے ساتھ۔ فرح اور چھوٹی بہو نے آپس میں سرگوشی کی، پلان کامیاب رہا، اب گھر میں دوبارہ بہار آئے گی۔ چمپا نے دروازہ کھولا، زری کو دیکھا، حیران ہو کر بولی، باجی یہ رنگ، یہ آنکھوں کا کاجل، یہ تو زری۔ بس چمپا، سنت زری دیوی کا دور ختم ہوا، اب میں ہوں زری خاتون، گھر کی خوشبو، گھر کی رونق۔ انور ہنسے، خاتون روحانیت اچھی ہے مگر زندگی کے رنگوں سے دوری نہیں۔ زندگی میں روحانیت ہو پر ہنسی خوشی اور اپنوں کی شرکت کے بغیر نہیں۔ رشتوں کی رونق ایک ساتھ جینے میں ہے، تھوڑا صبر، تھوڑی چیر اور بہت سا پیار، یہی ہے گھر کا اصل رنگ۔ زری خاتون جو کچھ دن پہلے سنت زری دیوی سب پر ورت اور پوترتا کا بوجھ ڈال رہی تھی، اب دوبارہ ہنسی ہنستی باتیں کرتی، آئینہ دیکھ کر لپسٹک لگاتی دکھائی دے رہی تھی۔ فرح اور چھوٹی بہو ایک ساتھ دن کچن میں کام کرتے ہوئے چائے بنا رہی تھی کہ اچانک زری نے کمرے سے آواز لگائی، ارے بہو ذرا میرے ناخن دکھنا، نیل پالش ٹھیک لگی ہے یا ذرا ادھوری ہے؟ فرح اور چھوٹی بہو ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس دی۔ چھوٹی بہو، واہ امی، اب تو آپ ہمیں بھی بیوٹی ٹپس دینے لگی ہیں۔ زری نے چائے کا کپ لیتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا، کیا کروں بچیوں، جب ساس بہو سے چھوٹی بہن بن جائے تو مشورہ دینے کا حق تو بنتا ہے۔ زری ایک شام صوفے پر بیٹھی گجرے کی خوشبو لیتے ہوئے بولی، کیا خیال ہے بہو، کیوں نہ ہم تینوں ایک ساس بہو سوشل کلب بنائیں؟ چھوٹی بہو، کلب مطلب کیا کریں گے ہم؟ زری، ہفتے میں ایک دن صرف خواتین کا دن ہوگا، کوئی دن فلم کا نہیں، کوئی دن مہندی کا، کوئی دن ہنڈیا مقابلے کا، بس مردوں کی انٹری بند۔ فرح، امی یہ تو مزیدار آئیڈیا ہے، میں تو آج ہی پوسٹر بناتی ہوں۔ زری خاتون نے اپنے 3 پڑوسیوں کی ساس اور بہوؤں کو بلایا۔ فرح نے پاستہ بنایا، چھوٹی نے شامی کباب، زری نے اپنا شاہکار قورمہ زردہ۔ انور اور کاشف دروازے پر کھڑے دیکھ رہے تھے، امی ہمیں بھی چکھنے دینا۔ زری نے انگلی دکھائی، آج انٹریز لیڈیز ہے۔ سب ساسیں اور بہویں بیٹھک میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی تعریف کر رہی تھی، ہنسی مذاق ہو رہا تھا۔ ایک ساس بولی، زری تمہاری بہو تو بہت خوش نصیب ہے۔ زری نے مسکرا کر کہا، اور میں بھی، کیونکہ میں نے سیکھ لی ہے کہ جیتنے کا اصل راز سب کو جینے دینا ہے۔